ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به شيئا إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت بھلا وہ ذات وہ خدا جو ہر شخص پر اور ہر شخص کے ہر عمل پر نگہبان ہے، وہ ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ جعلوا للہ شرکا، اس اللہ کے مقابلے میں ان لوگوں نے شریک بنا ڈالے۔ قل، میرے حبیب نے کہیے، سموہم، ذرا ان خداؤں کے نام تو لو، ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، یا تم خدا کو اطلاع دینے چلے ہو کہ روئے زمین پر خدا جسے جانتا نہیں ہے، ام بظاہر من القول، یا اوپر کی سرسری سی بات کر رہے ہو، بل زین للذین کفروا مکرهم، بلکہ ان کے مکر و فریب
ان کافروں کے سامنے مزین کر دیے گئے، وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے روک دیے گئے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے سزا ہے دنیا کی زندگی میں بھی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ، اور آخرت کا عذاب جو اس سے بڑا سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اللہ تعالی سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، جنت کی تعریف جس کا وعدہ پرہیزگاروں کے ساتھ کیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، اس جنت کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، اکلها دائم وظلها، اس جنت کے پھل اور فروٹ بھی دائمی اور اس کے سائے بھی ہمیشہ رہنے والے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ تو انجام ہے تقوی والوں کا، پرہیزگاروں کا۔ وعقبی الکافرین النار، اور کفار کا انجام تو آگ ہی ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ، کچھ فرقے ایسے بھی ہیں، مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، جو کتاب کی بعض چیزوں کو نہیں مانتے۔ قُلْ، میرے حبیب فرما دیجئے، اِنَّمَا أُمِرْتُ، مجھے تو یہ آرڈر دیا گیا ہے، أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، کہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی کروں، وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، الیہ ادعو، اسی اللہ کی طرف میں بلا رہا ہوں، اور وہ الیہ مآب، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اس طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، حکماً عربیہ، عربی زبان کا حکم نامہ۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے میرے حبیب اگر خدا نہ خواستہ آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، بعد ما جاءک من العلم، علم کے آ جانے کے باوجود، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو اللہ کے ہاں نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا، نہ کوئی آپ کو بچانے والا ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ حاضرین محترم، میرے انتہائی خوش نصیب دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج صاحب آئے ہو؟ مشرکین کا عقیدہ تھا لات، منات، عزا، حبل، پتھروں کے خدا بنا کر، بے جان مورتیاں بنا کر کہتے یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، کوئی مسئلہ حل کرتا ہے، کوئی مسئلہ حل کرتا ہے۔
تو اللہ پاک ان کی عقیدوں کی تردید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، ایک وہ ذات جو تمہارے سروں پر موجود ہے، تمہاری رگ رگ سے باخبر ہے، تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے، تمہارے خفیہ اور ظاہری اعمال کو جاننے والا، تم پر بھی نگہبان اور تمہارے اعمال پر بھی نگران اور نگہبان اس ذات با اختیار کے مقابلے میں تم نے یہ لات منات عزا حبل پتھروں کے بنائے خدا اس کے مقابل تم نے لا کھڑے کیے، جعلوا للہ شرکا، اس اللہ کے سامنے تم نے شریکوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ تو اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں قل، انہیں کہو سموہم، ذرا ان کا نام لو، وہ کیسے خدا ہے، ان کے ذرا اختیارات بتاؤ، ان کا ذرا علم بتاؤ، ان کی ذرا قدرت بتاؤ، ان کی ذرا طاقت بتاؤ، یہ کیا کر سکتے ہیں، کچھ ان کا تعارف تو کراؤ، نام لو، ان کا وضاحت کرو ان کی۔ دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے سورۃ النجم 27واں پارہ، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا تم نے حقیقی نظر سے لات منات عزی کو کبھی دیکھا ہے، کبھی غور سے دیکھا ہے، کبھی ایمانداری سے دیکھا ہے، کبھی ہوش سے دیکھا ہے، کبھی عقل اور بصیرت کے ساتھ انصاف سے دیکھا ہے ان کو؟ یہ پتھر کے مجسمے، یہ مورتیاں، یہ بے اختیار، یہ بے شعور، یہ بے عقل، یہ بے جان، یہ بے حس، یہ بے حرکت، یہ بے خبر تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا کبھی تم نے دیکھا ہے ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، قرآن نے تبصرہ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ نام ہے جو تم نے رکھے، انتم و آباؤکم، تمہارے باپے نے رکھے، دادے نے رکھے، پردادے نے رکھے، بس نام رکھے ہیں، یہ مشکل کشا، یہ حاجت روا، یہ مختار کل، یہ مسئلہ، اللہ فرماتے ہیں یہ نام ہی ہے، ان ناموں کے پیچھے حقیقت کوئی نہیں، اگر حقیقت ہے تو کھولو، دلائل دو، بیان کرو، جس پہ قرآن دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے، تم کھولو ان خداؤں کو جو کبھی بات نہیں کرتے، کبھی بولتے نہیں، تم نے ان کو خدائی کا مقام دے دیا۔ اللہ اکبر، ان ہی الا اسماء سمیتموہا، اللہ تمام معبودان باطلہ کے بارے میں فرماتے ہیں یہ نام ہی ہے، ان ناموں کے پیچھے کام کوئی نہیں ہے۔ جس طرح کوئی کالے حبشی کا نام حور العین رکھ دے، وہ کالا حبشی حور عین نہیں بن سکتا، اس طرح بے جان مجسمے، بے جان بت، بے شعور یہ بناوٹی خدا، ان کو جتنے اختیارات آپ جی چاہے دے دیں، کبھی خدائی کے مقام تک یہ نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی ان کے عقیدے کی قرآن تردید کر رہا ہے، وہ خدا جو علیم، خبیر، بصیر، ہر حال میں، ہر وقت، ہر کسی کو، ہر جگہ دیکھنے والا، اس کے مقابلے میں بے جان مجسموں کو تم نے کھڑا کر دیا۔ کیسے جاہل لوگوں، ام بظاہر من القول، یہ تمہاری اوپر کی باتیں، ظاہری باتیں، سرسری باتیں، اوپری باتیں، بے حقیقت باتیں، بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل۔ قرآن کیسی توحید بیان کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں بلکہ ان کے مکر و فریب کو شیطان نے ان کے سامنے زینا،
مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا، آراستہ براستہ کر دیا، حقیقت کوئی نہیں، بس شیطان نے پٹی پڑھا دی، یہ خدا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ بیٹیاں دینے والے، یہ بیٹے دینے والے، تو شیطان نے ایسی پٹی چڑھائی ان کی آنکھوں پر، سدو عن السبیل، سیدھے راستے سے روک دیے گئے۔ دیکھو جو بندہ خود سیدھے راستے پہ آنا ہی نہیں چاہتا، ارادہ نہیں کرتا، سوچنا ہی نہیں چاہتا، پھر اللہ بڑا بے نیاز بادشاہ ہے۔ جو آنا چاہے اس کے لیے اللہ کے سب دروازے کھلے ہیں، اللہ استقبال کرتا ہے، اور جو آنا نہیں چاہتا، نیت نہیں کرتا، ارادہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ پاک اس کے لیے پھر راستے بند کر دیتا۔ یہ انسان پر کتنی بار یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں جو منیب بن کے، جھک جھک کر، تابع دار بن کے، محتاج بن کے ہدایت کے لیے آتا ہے، ہم ضرور اسے نوازتے ہیں۔ اب آپ درس قرآن کے طالب بن کے بیٹھے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتر رہی، چونکہ طالب ہو، طلب والوں کو ملتا ہے اور وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، آپ کو پتہ نہیں کتنا نور اپنے آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتر رہا ہے۔ اور جو بے طلب ہے، بے نیاز بندہ ہے، اس بے نیاز کے سامنے تو پھر اللہ پاک دھکا دے دیتے ہیں، بے شک نبی کی اولاد ہی کی اولاد۔ اب نوح علیہ السلام کا بیٹا، ساری زندگی نوح علیہ السلام دعا کرتے گئے، ان ابنی من اہلی، یا اللہ میرا بچہ ہے، میرا بیٹا، میرا لفظ جگر ہے، یا اللہ اس کو بچا، مگر بیٹا سا ہے وہ ادھر دیکھنا نہیں چاہتا، وہ بے نیاز ہے، وہ کافروں کی صحبت سنگت میں۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی رک جاؤ، رک جاؤ، ادھر طلب نہیں ہے، بے شک صاحب زادہ ہے، نبی زادہ ہے، سید زادہ ہے، مگر میں طلب کو دیکھتا ہوں، میرے فیصلے طلب پر ہوتے ہیں، وہ جب بے طلب ہے تو نوح علیہ السلام کے لفظ جگر کو جہنم میں پھینک دیا۔ تو اللہ پاک طلب دیکھتے ہیں، جو بے طلب ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اسے اللہ پھر گمراہ کر دیتا ہے، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ، کافر دنیا کی زندگی میں بھی پریشان رہتے ہیں، کافر کو کبھی سکون نہیں ملتا، کیونکہ سکون تو اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ جو وابستہ ہو گیا وہ بے شک جھگیوں میں پڑا ہے، خانہ بدوش ہے، بے شک وہ میدانوں میں سو رہا ہے، مگر اسے تسکین ہے کیونکہ جہان کا مالک اس کے ساتھ۔ دنیا والے بے شک لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں، کھربوں میں کھیلیں، مگر میرے دوستو سکون ان کو نہیں مل سکتا، کیونکہ سکون دینے والا ان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی یہ پریشان ہوتے ہیں، اور وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ، اور آخرت کا عذاب تو پھر اس سے سخت ہے، 69 گنا زیادہ آگ تیز ہے جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور جب اللہ کے پاس جائیں گے پھر انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہ تو ہے مشرکین کا تذکرہ، منکرین کا تذکرہ، ان کے مقابلے میں اب مومنین کا، قانتین کا، صالحین کا، صائمین کا، راکعین کا، ساجدین کا، عابدین کا، زاہدین کا، پرہیزگاروں کا، نیکوکاروں کا، اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون، اللہ پاک اس لیے ذکر ساتھ کرتے ہیں تاکہ میرے جو تابع دار بندے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے، وہ خوش ہوتے رہے، ان کا ذکر خیر۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون، جو پرہیزگار لوگ ہیں، نیکوکار ہیں، روزے دار ہیں، میرے برگزیدہ بندے، ان کے لیے تو میں نے جنت تیار کر دی۔
ان کا بہشت تیار ہے، پرسکون جگہ، تجری من تحتہا الانہار، بہشت کے محلات کے نیچے بھی، بنگلوں اور کوٹھیوں کے نیچے بھی، اور بہشت کے باغات کے نیچے بھی نہریں چل رہی ہیں، چشمے چل رہے ہیں، ندیاں بہہ رہی ہیں۔ کیا خوبصورت نظارہ ہوگا، ایک باغ ہو خوبصورت اور لہلہاتا ہوا ہرا بھرا سبزہ، اور اس کے نیچے خوبصورت چشمے چل رہے ہوں، خوبصورت پانی چل رہا ہو، پانی کی سرسراہٹ سنائی دے۔ کتنا دلکش اور دلچسپ یہ منظر ہے۔ قرآن پاک اس کو بیان کر رہا ہے کہ نہریں چل رہی ہیں، اکلھا دائم وظلھا، اور ان بہشتی لوگوں کے لیے جو اللہ پاک نے باغات تیار کر رکھے ہیں، ان باغات کے پھل اور میوے بھی ہمیشہ کے لیے، اور ان کے سائے بھی ہمیشہ کے لیے۔ کیا مزے کی بات ہے، بہشت میں چاند نہیں ہوگا، بہشت میں سورج بھی نہیں ہوگا، مگر اندھیرا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا نظام ہے نا، چاند سورج تو قیامت والے دن سب ختم ہو جائے گے، یہ سارے سیارے ستارے، یہ کہکشائیں اور یہ سارا نظام، یہ تو درم برم ہو جائے گا، آگے نظام ہی کچھ اور ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ سیارے ہیں، نہ ستارے ہیں، مگر اندھیرا نہیں ہے، روشنی ہی روشنی ہے، اور اس روشنی کے اندر اللہ فرماتے سائے بھی ہیں، یعنی چاند سورج بھی نہیں، اور جو درخت جنت کے لگے ہوئے ان کے سائے بھی ہیں، یہ جنت ہی کی تعریف ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے کر کے دکھائیں گے۔ انسان سوچتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب دھوپ نکلتی ہے تو پھر تو سایہ دل کو لگتا ہے، مگر دھوپ ہی نہیں، سورج ہی نہیں، چاند ہی نہیں، سائے کا کیا مطلب ہے، ہوگا، یقیناً ہوگا، چونکہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ ذلھا، ان کے سائے ضرور ہوں گے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، جنت کی تعریف کر کے اللہ فرماتے ہیں یہ گھر ہے پرہیزگاروں کا، روزے داروں کا، اللہ کے پاک باز بندوں کا، اطاعت شیاروں کا یہ گھر ہے۔ وعقبی الکافرین النار، اور کفار کا گھر تو جہنم میں ہوگا۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضا۔ یہاں اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ کچھ اہل کتاب ایسے تھے جو مسلمان ہو گئے، تورات انجیل کو بھی ان نے فالو کیا تھا، اور جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، جو عقل والے تھے، انصاف پسند لوگ تھے، نجران کے عیسائی، یمن کے عیسائی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم تھے عیسائیوں کے، مگر انہوں نے نور توحید دیکھا، حضور علیہ السلام کی صداقت کو آنکھوں سے دیکھا تو وہ ایمان لے آئے اور تسلیم کیا۔ تو اللہ پاک ان کی تعریف فرما رہے ہیں، والذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر اترتی ہے، کیونکہ یہ وحی تورات کی تصدیق کرتی ہے، انجیل کی تصدیق کرتی ہے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضًا، اور اہل کتاب میں کچھ فرقے ایسے تھے جو اس قرآن کی بعض باتوں کو نہیں مانتے تھے، یعنی کچھ ایسے تھے جو حضور علیہ السلام سے کہتے تھے کہ قبلہ ہمیشہ بیت المقدس رہنا چاہیے، بیت اللہ نہیں، یہ ان کی دل کی خواہش تھی۔ اور اسی طرح ہمارے جو عقائد کی چیزیں ہیں ان کی تردید نہ کی جائے، ان کو سال پہ رکھا جائے، مگر اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حبیب نے کہہ دو انما امرت، میں تو آرڈر کا پابند ہوں، اپنی مرضی نہیں کرتا۔ انما امرت، مجھے امر کیا گیا، حکم کیا گیا، آرڈر دیا گیا، ان اعبد اللہ، صرف اور صرف اللہ کی بندگی کروں، اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، ادعو الیہ مآب، اسی کی طرف میں لوگوں کو بلا رہا ہوں، اور میں نے بھی اسی کے پاس پلٹ کے چلا جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اس طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا حکم نامہ بنا کے نازل کیا۔ پہلی کتابیں جو آئی تھی تورات، زبور، انجیل، وہ ان کی جو زبان تھی، عبرانی زبان تھی یا جو زبان، ان کی زبان میں اللہ نے نازل فرمائی تھی۔
اور قرآن جو اترا ہے چونکہ عربی لوگ تھے، حضور علیہ السلام بھی عربی تھے، حضور علیہ السلام کی برادری خاندان مکے والے عربی زبان والے لوگ تھے، اس لیے اللہ نے ان کی زبان میں قرآن نازل فرمایا تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے یہ کیسی زبان ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ عذر بہانہ نہ کر سکے، اس لیے بڑی فصیح بلیغ عربی زبان میں اللہ نے یہ ان پر قرآن نازل فرمایا تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، آگے اللہ پاک اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں، اصل اپنے نبی کے ذریعے امت کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی علم کے آ جانے کے باوجود، تو پھر اللہ کے عذاب سے نہ کوئی آپ کو بچانے والا ہے نہ کوئی آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ قرآن جب آپ کے پاس آ گیا، اسلام جب آپ کے پاس آ گیا، اسلام کا نظام آپ کے پاس آ گیا، اس قرآن کے ہوتے ہوئے اگر قرآن کے علاوہ کسی اور نظریے کی طرف آپ دیکھیں گے اس علم کے آ جانے کے باوجود، تو پھر یاد رکھنا بڑی دھمکی دی جا رہی ہے، پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس قرآن واضح کتاب کے ہوتے ہوئے تم نے غیر کو دیکھا، گمراہی کو دیکھا، جب عذاب آئے گا تو پھر عذاب سے نہ کوئی چھڑانے بچانے والا ہوگا نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں قرآن عطا فرمایا اور ارادہ بھی یہی ہے کہ قرآن ہی پر ہم جئیں گے، قرآن ہی پر مریں گے، اور اللہ پاک سے استدعا ہے، دعا ہے، التجا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو اپنے پاکیزہ کلام کے مطابق زندہ رکھنا اور اسی کے مطابق ہمیں آخری دم نصیب فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والآخرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات من الجنۃ والناس اجمعین انک سمیع قریب مجیب الدعوات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔